قیادت کا لندن میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ نون لیگ کی سینئر قیادت لندن میں اجلاس کے لیے کل روانہ ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آج رات لندن روانہ ہونے کا امکان ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے۔ آئی کے نمائندے نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اس پر گفتگو کے لیے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری اور اینکر پرسن شوکت براچہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے نوید، آپ کی جانب آتے ہیں، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ نون لیگ کی تمام سینئر قیادت کو لندن طلب کیا گیا ہے۔ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے قائد اور رہبر یہ محمد نواز شریف نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ملاقات کے لیے لندن طلب کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کو بھی بلایا گیا ہے لندن۔ اس حوالے سے ایک ہنگامی اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کا اس اجلاس کا جو مقصد ہے ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال کو مشاورت کرنا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو وفد ہے وہ کل تک سب لوگ روانہ ہو جائیں گے، جس میں حاکم اقبال، خواجہ آصف، خواجہ سعد رشید، مریم اورنگزیب اور عبد القدیر شامل ہیں، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج رات کی طرف روانہ ہوں گے۔ ان کے ساتھ ہی کچھ رہنما جو ہے وہ لندن جائیں گے اور اس اجلاس کے لیے شیخ حسین عباسی جو سابق وزیر اعظم مسلم لیگ کے سینئر نائب صدر مطالعے سے لندن میں موجود، کے ساتھ ساتھ سابق وزیر خزانہ اور سینیٹر اسحاق ڈار بھی لندن میں موجود ہے۔ عابد شیر علی کی محفوظی کے تمام جو ہے اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اس اجلاس کا ایجنڈا جو ہے وہ بڑا واضح ہے اور ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کی مزید صورتحال ہے چاہتے اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ محمد نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ کی حکومت جو ہے وہ کچھ ایسا ڈلیور کرے کہ آئندہ عام انتخابات میں جو ہے عوام ممکن ہو۔ اس کے حوالے سے مسلم لیگ کے حوالے سے اور سیاسی صورتحال میں جو غور کیا جانا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک تو معاشی طور پر کیا عوام کو ریلیف دیا جائے، کیسے ریلیف دیا جائے، اس کے اوپر غور ہوگا اور ایسے کیا اقدامات کیے جائیں کہ جماعت کی جو پاپولرٹی ہے عوام میں اس کو مزید بہتر بنایا جائے۔ ان کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عام حوالے سے جو پولیٹیکل فیصلے کرنے ہیں نون لیگ میں، خاص کون نون لیگ کی طرف مہم چلائے گا، سیاسی مہم کون چلائے گا، انتخابی مہم میں کہاں کہاں چلتے ہوں گے، کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے نوید اکبر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری، آپ سے جاننا چاہیں گے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے لندن کے اندر، مزید کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، مسلم لیگ نون اس وقت ایک اتحادی حکومت میں ہے اور اس اتحادی حکومت میں پیپلز پارٹی بھی ہے، JUI بھی ہے اور کچھ دیگر جماعتیں MK وغیرہ بھی ہیں۔ گزشتہ ہفتے ایک دو ہفتے پہلے سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی لیڈرشپ کو لندن میں جو تھا ان کو بلایا تھا اور وہاں ان کے ساتھ فیلڈ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں بڑے اہم فیصلے تھے۔ اب اس کے فالو اپ کے طور پر مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے لیڈرشپ کو بلایا گیا ہے، انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کو۔ اس میں چند ایک بڑی اہم چیزیں ہیں، کچھ آئینی مسائل ہیں جن کی وجہ سے کچھ آئینی عہدے پر فائز شخصیات ہیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو اور اتحادی حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خاص طور سے یہ جو پنجاب میں گورنرشپ کی عہدہ ہے اور صدر صاحب کی طرف سے اپنے اختیارات کا استعمال ہے، یہ ایک بڑا اہم اور سینسٹیو معاملہ ہے، اس پر مشاورت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب میں پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص طور پر اس کے ابتدائی خط و کاغذ تیار ہو چکے ہیں، لیکن اس پر بھی مشاورت جو ہے وہ درکار ہے۔ لیکن سب سے جو اہم معاملہ اس وقت وہ ہے کہ معاشی فیصلے کرنے ہیں جن میں پیٹرولیم پرائسز ہے، جس میں IMF کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کسی خاص سمت ابھی تک نہیں گئے۔ مختلف ملکوں کا دورہ کیا تھا شہباز شریف صاحب نے، وہاں سے کیا فیڈ بیک ہے، کب تک وقت ہوگی کسی فائنینشیل پیکج کی، اور اگر فائنینشیل پیکج مل گیا تو اس کو لے کر پھر کیسے آگے چلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ براہ راست مشاورت چاہتے ہیں ہماری بات کے مطابق۔ تو یہ جو اجلاس ہوگا اگلے 2-3 روز میں، اس میں یقینی طور پر یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی اور زیر بحث آنے کے بعد ان چیزوں کا کوئی ایک آؤٹ لائن جو ہے بن جائے گی کہ کس طرح سے عمران خان طارق چودھری ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ شوکت براچہ، آپ کی جانب آئیں گے لیکن اس سے آپ کو حزب اختلاف کی ایک اہم شخصیت کا بیان سنواتے ہیں ناظرین کو اور پھر اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ملک کی بدقسمتی ہے کہ مفرور مجرم کی طلبی پر وزیر اعظم شہباز شریف لندن جا رہے ہیں۔ مجرم نے کابینہ کو بھی بلا لیا۔ نواز شریف کی جانب سے نون لیگی قیادت کو لندن بلانے پر فواد چودھری کا اظہار افسوس۔ سابق وزیر اطلاعات نے حکومتی رویے کی بھی مذمت کی ہے۔ جی شوکت براچہ، ایک قسمتی ہے کہ پاکستان سے مجرم جو مسرور ہے پاکستان سے، وہ لندن میں بیٹھا ہے اور پاکستان کے وزیر اعظم کو اور کابینہ کو وہاں پہ طلب کر۔ اس وقت پاکستان کی جو اقتدار اعلیٰ ہے، پاکستان کا جو سوورنٹی ہے، اس کو کتنا بڑا خطرہ لاحق ہے کہ پاکستان کی تمام جو اس وقت قیادت ہے اس کو لندن طلب کیا گیا ہے
اور پاکستان کے سیاسی فیصلوں کے لیے. یہ ایک ایسا المیہ ہے جو پاکستان میں جنم لیا ہے، اور یہی وہ حقیقی آزادی کا ایک مارچ ہے جس کو عمران خان لیڈ کر رہے ہیں. جس طریقے سے یہ اجلاس بلایا گیا ہے اور جس طریقے سے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کے لندن میں کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے، پاکستان کے عوام کو کرنے چاہیے، اور جو محکوم لوگ ہیں ان سے پاکستان کی جان جو ہے وہ چھڑانی چاہیے. اور دوسری طرف میں اداروں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ کیا ماحول بن گیا ہے پاکستان میں. نون لیگ کی اس وقت جو کابینہ ہے ان کے 37 میں سے 24 وزیر ضمانتوں پہ ہیں، آدھی کابینہ جو ہے وہ ECL پہ ہے. تو ظاہر ہے کہ جو مین ایجنڈا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیسز سے جان کیسے چھڑانی ہے. جی شوکت براجا، آپ سے سوال کریں گے کہ ایک جانب تو سینئر قیادت کا لندن میں ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اس اجلاس کا مین ایجنڈا کیا ہے؟ اور دوسری جانب جو ساٹ بھی آپ نے سنا ہے فواد چودھری کا، اس بیان پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات جو ایجنڈے کی ہے تو میں سمجھتا ہوں، ظاہر ہے میں اب رپورٹنگ نہیں کر رہا، میں تو آپ کو اپنا اسسمنٹ دے رہا ہوں، تجزیہ پیش کر رہا ہوں. بنیادی طور پر جو اوورال پولیٹیکل سینیریو ہے وہ اسی پہ ہی بات ہونی ہے. وہ جو حکومتی نیٹی گریٹی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں جا کر یہ چھوٹے جو ایشوز ہیں ان پر بات ہوگی. جو براڈر ایشوز ہیں، براڈر ایشوز کیا ہیں؟ مثلاً کہ عمران خان نے جو نیریٹو اپنایا ہوا ہے اس کے حوالے سے حکومت ابھی ڈیفینسو سی نظر آ رہی ہے. صرف کل وزیر اعظم نے کہا تھا کہ قانونی کارروائی ہوگی، تو وہ قانونی کارروائی کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا فوج کے خلاف مسلسل بیانات آ رہے ہیں. عدلیہ کل بھی بولی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی بات کی، آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی بات کی، آج پھر الیکشن کمیشن میں بھی بات ہوئی. تو یہ جو ایک نیریٹو بن گیا ہے PTI کی طرف سے، اور ظاہر ہے وہ جلسے بھی ہو رہے ہیں، جلسوں میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا ایشو ہے، اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کو ریسپونڈ کیسے کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو براہ راست وہاں پر ایجنڈے پر ہوگا. اسی کے ارد گرد ہی ساری ڈسکشن ہوگی. دوسرا جو فواد چودھری صاحب کا بیان ہے، آبویسلی یہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن ہر اس موو کی مخالفت کرے گی جو بھی موو اس حکومت کی طرف سے آئے گی. حالانکہ لندن کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے تو سنا تھا ایک لندن پلان بھی بنا تھا، جس کے بعد یہ 2014 کا یہاں دھرنا آیا تھا. پاکستان کی تاریخ بڑی مختصر ہے لیکن بڑی دلچسپ ہے کہ اس وقت یہ لوگ کہتے تھے کہ لندن پلان بن رہا ہے، یعنی جو آج حکومت مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی بھی کہتی تھی، آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ اتحادی حکومت میں ہے، تو آج PTI کہہ رہی ہے کہ لندن پلان بن رہا ہے. لندن پلان جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم میٹنگز کر رہے ہیں، باہر جا کر جو حکومت ہوتی ہے وہ کہتی ہے پلان کر رہے ہیں. تو لہذا ایک تو یہ ایشو ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ اس کا یہ بھی ہے کہ یہ مفرور کہیں یا جو مرضی کہیں، لیکن اصل قوت جو نون لیگ کی ہے، جو نون لیگ کی قیادت ہے، وہ تو میاں نواز شریف ہیں. میاں نواز شریف کے بغیر نہ نون لیگ کا کوئی تصور ہے، نہ کوئی نون لیگ کی کوئی سیاسی قوت ہے. لہذا ان کی حکومت بنی ہے، حکومت سازی ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا پنجاب کی کابینہ نہیں بنی، پنجاب کے گورنر کے حوالے سے کتنا بڑا تنازع ہے. تو میاں نواز شریف سے وہ ملنے جا رہے ہیں، ان کے قائد ہیں اور کھلا قائد ہیں، وہ رہبر کی حیثیت ہے ان کی. لیکن PTI تو ظاہر ہے یہی بات کرے گی جو فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں. صحیح، بہت شکریہ شوکت پراچا، ہمیں تفصیلات سے آگاہ بھی کر رہے تھے، اپنا تجزیہ بھی پیش کر رہے تھے. نوید اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے اور طارق چودھری بیورو چیف اسلام آباد شریک گفتگو تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کو لندن طلب کر لیا گیا ہے، اور اس کے برعکس ہم نے دوسری جانب PTI کے رہنماؤں کے بیانات بھی سنے ہیں، جس میں فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ لندن میں بیٹھ کر اب جو فیصلے کر رہے ہیں یہ لوگ ڈس آنیسٹ لوگ ہیں.